دوستو، آخرکار حماس کا اسرائیل پر اچانک حملہ کر دینا اور ان پر 5000 سے زائد راکٹ برسانے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حماس نے اچانک 5000 راکٹ برسا کر اسرائیل سے جنگ کا اعلان کر دیا؟ اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے۔ اسرائیل نے لینڈ انویسر لانچ کر دیے ہیں، جو کہ غزہ پٹی پر یو ایس ایس کی نیوی بھی اسرائیل کی مدد کرنے کو حماس کی پٹی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کسی بھی عرب نیشن کا سپورٹ کھل کر حماس کے حق میں ابھی تک نہیں آیا، صرف ایران کو چھوڑ کر۔ ایران نے حماس کی پوری حمایت کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل پیچھے نہ ہٹا تو مجبوراً ایران کو بھی اس میں کودنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے یہ کھل کر بتا دیا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی بھی مزاحمت ہوئی تو امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، حالانکہ امریکہ پہلے سے ہی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے نیوی آفیسر اور اس کے علاوہ کئی ایئر کرافٹ اسرائیل کو دے دیے ہیں۔ آخر حماس کی اس جنگ بندی روکنے کی حمایت کیوں نہیں کی جا رہی اور حماس نے 7 اکتوبر کو یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے حماس کو کیا فائدہ ہوا؟ آخر حماس کو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اس سال یعنی کہ 2023 میں تقریباً 200 فلسطینی اور 30 کے قریب اسرائیلی مر چکے ہیں۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ سچویشن کو نارمل بنا کر نہیں چل سکتے۔ ویسٹ بینک کے اندر بہت سارے چیک پوسٹ، اسرائیلی بیریز اور اسرائیل کا جسٹس کا سیٹلمنٹ کروانا، فلسطین کی آبادی کو کم کرنا، یہ کام لگاتار اسرائیل کرتا چلا آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اسرائیل اپنے سیکیورٹی آرٹیفیشلز کو ان فلسطین پر امپوز کر رہا تھا۔ اس کے خلاف عرب کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہا تھا، جس کا باقاعدہ مقصد یہی تھا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ یہ معاہدہ بالکل فلسطینیوں کے حق میں نہ تھا۔ تو حماس نے اتنا بڑا اٹیک کر کے اسرائیل کو اور اسرائیل کی پوری گلوبل کمیونٹی کو شاید یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ تم ہمارے مقصد کو مت بھولو، کیونکہ اگر تم فلسطین کو بھول جاؤ گے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بھولنے دیں گے اور فلسطین پر سے اسرائیل کا قبضہ آخرکار ختم کروا کر ہی دم لیں گے۔ دوستو، فی الحال تو یہ جنگ اسرائیل اور حماس تک ہی محدود ہے، لیکن اس کے اثرات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں اب تک 3000 سے اوپر فلسطین کو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر کہ یو این او بالکل ہی خاموش ہے۔ امریکہ نے تو فرانس کے امن کے قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ قطعاً یہ جنگ بندی نہیں چاہتا، اور اس کے پیچھے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب فلسطینیوں کو باقاعدہ ختم کیا جائے۔ دوسری طرف حماس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس کئی اسرائیلی فوجی کمانڈر اور اسرائیلی فوج کے افسر قید ہیں، اور ہم نے ان کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر حال ہی میں اسرائیل نے اٹیک بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں پر ظلم اور جبریت کر رہا ہے، بلکہ اس نے بیت المقدس پر بھی ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جو کہ مسلمانوں کی اول قبلہ تھا، اور پوری امت مسلمہ اس پر تو ابھی تک خاموش ہے۔ لیکن حال ہی میں دیکھا گیا کہ جس طرح ایران نے فلسطینیوں کی سپورٹ کی، اب یہ بھی واضح ہے کہ سب مسلمان ایک ہو کر فلسطین کی مدد کریں گے اور اسرائیل کو ان کا بھرپور جواب دیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔